الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مدتوں کے بعد تیری یادوں کا سلسلہ مدتوں کے بعد تیری یادوں کا سلسلہ ایک جان ناتوا کو توانائی دے گئے اس طویل عرصے کے بعد آج پھر اللہ رسول کے عشق کی محفل سجی ہے الحمدللہ اس دوران برطانیہ کا سفر تھا اور پھر کراچی کا سفر تھا الحمدللہ بڑی کانفرنسوں میں بھی شرکت ہوئی مساجد میں بھی بیانات اور محفلیں سجی گھروں میں بھی اللہ اور رسول کا نام لینے کی توفیق ہوئی میرے دوستو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے آثار ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی کچا گھر اور کوئی پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ داخل نہیں ہوگا آج وہ جگہ جو کفرستان ہیں وہ اللہ رسول کے عشق اور محبت کی باتیں وہاں ہو رہی ہیں جانے والے مال کمانے کے لیے گئے تھے اللہ رسول کے بن رہے ہیں نیت یہ تھی کہ ہم مال کمائیں گے اللہ نے وہاں ان کو اپنی طرف کھینچ لیا مال پیچھے رہ گیا پولا پہلے ہو گیا الحمدللہ خوبصورت مسجدیں مدرسے خانقاہیں علماء صلحاء اللہ والے تبلیغی مراکز جال بچھیا کفرستان میں روشنی ہو گئی نور ہو گیا یہ وجہ کہ تیزی سے اہل کفر بھی اسلام میں داخل ہو تیزی سے ہر جگہ نظر آتے ہیں ہر جگہ ملتے ہیں ابھی آج ہی مجھے ایک وہاں سے کسی نے بھیجا کہ کل ایک تقریب رکھی تھی جس میں انگریزوں کو بلایا گیا اور ان کو پارٹی دی گئی ان میں سے 2 لوگ مسلمان ہو گئے لیکن یاد رکھو میرے دوست اللہ نے یہ جو ہمیں دل دیا ہے نا مومن کے پاس یہ سب سے قیمتی خزانہ ہے مومن کے پاس کافر تو جانور ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں دیکھو ہاتھی کے پاس یہ دل ہے لیکن وہ اہل دل نہیں کہلاتا گائے کے پاس بھی دل ہے گھوڑے کے پاس بھی ہے بھینس کے پاس بھی ہمارے دل سے بڑا دل ہے کافر کے پاس بھی دل ہے
قرآن نے کہا ان کی کوئی قیمت نہیں، وہ اہل دل نہیں بن سکتے، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اہل دل بن جائے۔ اور اہل دل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا دل اللہ اور اس کے رسول پر فدا ہونے والا نہ ہو، یہ اہل دل کا معنی ہے۔ دل تو سب کے پاس ہے، لیکن جب یہ دل مومن کا دل بڑا قیمتی دل ہے، اللہ اکبر، اس میں کلمہ جو اللہ نے رکھ دیا ہے وہ ایک ایسی سم ہے، ایک ایسی سم جو کائنات کے تمام انوارات، اللہ کی رحمتیں، پیغمبر سلام کے انوارات آپ کا یہ دل کھینچ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کلمے کی سم رکھ دی، اب دل میں صلاحیت پیدا ہو گئی کہ یہ مولا کا عاشق بھی بن سکتا ہے، رسول اللہ کا عاشق بھی بن سکتا ہے۔ کلمہ نہیں تو کوئی قیمت نہیں اس وقت، خالی موبائل ہے بغیر سم کے، بغیر سم کے ہو کسی کام کا نہیں، لیکن جب سم لگائی جاتی ہے پورے عالم سے رابطہ ہوتا ہے، جب کلمہ آتا ہے تو عالم بالا سے رابطہ ہو جاتا ہے، وہاں سے رابطہ، وہاں کی باتیں کھینچتا ہے، لیکن صحیح اس کا استعمال کرے، یہ وہاں سے رابطہ ہوتا ہے۔ بیٹھے بٹھلائے ہیں ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں، کوئی کھینچتا ہے، نہ میں دیوانہ افسر نہ مجھ کو ذوق اور یعنی، کہتے یار کیا ہوا تم دیوانے بنے پڑتے ہو، کس کے دیوانے ہو؟ میں نہ دیوانہ افسر نہ مجھ کو ذوق اور یعنی، کوئی کھینچی لیے جاتا ہے جیب و گریباں سے، نہ کھینچتے، اس لیے تو آسمان دنیا پر آتے ہیں رات کو، کھینچنے کے لیے تو آتے ہیں نا، آسمان دنیا پر کھینچنے کے لیے آتے ہیں، آؤ کھینچو بھائی، کھینچنے کے لیے آؤ تو صحیح، تم دیکھو کیسے کھینچتے ہیں۔ تو یہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے خشک عالم تھے، علم تھا، درد دل نہیں تھا، درد دل ایک الگ چیز، یعنی دل کی دنیا، علم کا تعلق تو انسان کی دماغ کے ساتھ ہے، یہ سائنسدان جو ترقی کرتے یہ ان میں دل استعمال نہیں ہو رہا، دماغ استعمال ہوتا ہے، اور مومن جب یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی تخلیق میں غور کرتا ہے، وہ دل اس کا استعمال ہوتا ہے، تو کہا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ بکو تم نے کیا دنیا بنا دی، واہ واہ، یہاں کیا استعمال ہوا؟ دل، دماغ نہیں، دماغ استعمال کیا جہاز بنا دیا، دماغ استعمال کیا چاند پر پہنچ گئے، دماغ استعمال کیا جو ہے یہ بجلی بن گئی، دماغ استعمال کیا 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 چیزیں بنا دی، لیکن چونکہ دل استعمال نہیں ہوا، اتنی ایجادات کے باوجود بھی مولا نہ پا سکے۔ اور پہلے سائنسدان بھی ستاروں کو دیکھتا ہے، چالوں کو دیکھتا ہے، اور ایک صحابی گرمی کے موسم میں لیٹے ہیں، گرمی کے موسم میں لیٹے ہیں صحابی رسول، اندھیری رات، چاند نہیں ہے، ستارے ہی ستارے، ستارے ستارے، جی وہ غریب اللہ تعالیٰ کا نظام۔ میں تو اس دفعہ گیا لندن میں، 1996 میں سب سے پہلے گیا تو وہ جگہ دیکھنے کی میری خواہش، لیکن ہر شے کا وقت ہے، بے صبری نہ کرے، ہم بے صبری کرتے نہیں، ہر شے کا ٹائم ہے، اور اپنے ٹائم پر اس چیز کا ملنا خوبصورت لگتا ہے، بولو بھائی ہے یا نہیں؟ میری سفید داڑھی ہے، اس سفید داڑھی میں جو چیزیں میرے وقار میں اضافہ کرتی ہے وہ اس وقت کی میری ضرورت ہے، اگر یہ جوانی میں ملتی تو میرے کام کی نہیں تھی، میرے اس سفید ریش ہونے میں وہ میرے لیے وقار کا ذریعہ ہے، جوانی میں جو چیز تھی میرے لیے اس کی ضرورت تھی، اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک بار ہاتھ میں تسبیح لے کر مسجد کی طرف آ رہا تھا، اور ہاتھ میں تسبیح تھی، اور فرمایا ادھر آؤ، اس کو جیب میں رکھو،
ابھی جوان ہو، ابھی ایسے زور سے پاؤں مارو کہ پانی نکل آئے، تسبیح کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی تسبیح خوبصورت نہیں لگ رہی، ابھی اس طرح چلنا جیسے مجاہد چلتے ہیں ایسا چلنا اچھا لگتا ہے۔ کتنی قیمتی بات ہے۔ ہم ایک واقعہ بھی سناتے تھے، یہ بات یاد رکھنا جہاں سے میں نے موڑ کاٹا۔ فرمایا کہ حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 15 سال کی عمر میں شیخ الحدیث بن گئے تھے، 15 سال کی عمر میں اتنا اللہ نے ان کو وافر حافظہ دیا تھا کہ 10-11 سال کی عمر میں عالم بن گئے، حافظ بھی، عالم بھی، قاری بھی، تمام علوم پڑھ لی 15 سال کی عمر میں۔ جب والد صاحب مولانا عبد الحلیم صاحب کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کو شیخ الحدیث بنا دیا، تو ایسا علم تھا حضرت۔ اب 15 سال کا بچہ بخاری پڑھا رہا ہے، پڑھنے والے 25 سال، 24 سال، 30 سال، بڈھے بڈھے بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے مدرسہ ہمارے دور میں ایک پڑھتے تھے، ان کی عمر 50 سال تھی، کسی کی 55 سال تھی۔ ایک صاحب آتے تھے اپنے ساتھ 2 بچے بھی لے کر آتے تھے، وہ ماشاءاللہ اس وقت بڑے علماء ہیں، وہ بچے بھی بڑوں کی سن میں بیٹھ کر اللہ نے ان کو بھی ایسا چسکا لگایا، کہیں سے کہیں چلے گئے۔ خیر، حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اتنے میں 2 چڑیا جو ہے وہ لڑتی لڑتی پیچھے حضرت کے سوراخ تھا بیٹھنے کے، اس میں گھس گئی، تو فوراً کھڑے ہو کر اپنی ٹوپی اس میں ڈال دی، کھڑے ہو کر بخاری پڑھاتے پڑھتے ٹوپی اور ننگے سر ہو گئے، پھر سے رومال لے کر سب ڈال، حدیث شروع۔ جب ختم ہو گیا تو کھڑے ہو کر ان چڑیا کو پکڑنے لگے، چڑیا کو، کیوں بھائی جوانی میں شوق ہوتا ہے نا، باندھ کر ٹوکری کے اندر پکڑتے ہیں، کوئی گلیل سے مارتا ہے، کوئی چھرے کی بندوق ہو تو بہت اونچا شکاری بن جاتا ہے، ورنہ گلیل ہی بھی اکتفا کرتا ہے۔ جوانی میں کیا ہوگا بھائی؟ اب انہیں جب ایسا کیا تو وہ جو حدیث پڑھنے والے تھے ان میں 30 سال، 50 سال، 40 سال، وہ بزرگوں کی جماعت جمع ہو کر حضرت کے پاس آئے، جہاں حضرت کی مسجد سے بیٹھ گئے۔ حضرت استاد جی، ہم ایک درخواست، کیا درخواست ہے؟ درخواست ہے کہ آپ ہمارے استاد شیخ الحدیث ہیں، آپ بچوں کی جگہ کھیل رہے، حدیث پڑھاتے ہوئے پہلے ٹوپی لگا دی تاکہ باہر نہ نکلے، پھر چڑیا پکڑ رہے ہیں، اور ہم آپ سے حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اگر آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا، شیان عجیبان ابرد من یخ، 2 چیزیں برف سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ کوئی چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا تو بے قیمت، یار آج کل بازار ٹھنڈا ہے، بندہ ٹھنڈا ہو گیا، ایسے مر گیا، کہ برف سے بھی زیادہ بدتر ہے شیخ یتصبا وصبی یتشیخ، کہ بوڑھا بچوں والی حرکتیں کرے اور بچہ بوڑھوں والی حرکتیں کرے۔ کہا تم تسبیح پھیرو، تم بڈھے لوگ ہو، میں تو بچہ ہوں، علم اللہ کی دین ہے، لیکن میں تو کھیلوں گا اس لیے کہ میں ابھی بچہ ہوں، میری جوانی ہے، یہی کھیلنے کا زمانہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ چھوٹی عمر میں رسول اللہ گھر آئی تھی، تو آپ محلے کے والے ساری سے کہتے تھے اپنے بچیوں کو بھیجو، آپ گڑیا پٹولے کھیلتی تھی۔ آپ نے ایک دفعہ ایک گھوڑا بنایا، وہ اس کا اور اس کے 2 پر بھی تھے، تو آپ نے کہا عائشہ یہ گھوڑے کے پر کب ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ یوسف السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر تھے۔ اب بہت ایسے حدیث میں ذکر ہے۔ میں یہ ایک اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، انتظار کریں، جلدی نہ کریں، کبھی مجھے چیز مانگتے رہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مل جائے گی، اپنے ٹائم پر ملے، ہو سکتا ہے بھی آپ کے لیے مفید نہ ہو۔ جی موٹر سائیکل ملنا چاہیے، بھی ملے گا، اگلے دن ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سنبھالا نہیں، ٹائم نہیں تھا، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے رزق کی وسعت آخری عمر میں مانگی، لیکن انسان بیمار ہوتا ہے، پیسے کی ضرورت ہے، بچے ہیں، لین دین معاملات، فرمایا اللہ مجل اوسع رزقی فی آخری عمری، یا اللہ آخری عمر میں مجھے رزق کی وسعت دے۔ ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں
کہ پیغمبر اسلام کے گھر میں چونا نہیں جلتا، لیکن آپ آخری عمر میں آپ پورے سال کی کھجوریں ہر گھر میں بھجوا دیا کرتے تھے۔ لو پورے سال کا دیکھیے آپ خیبر کے فتح کے بعد سے ہجری کے بعد کیا ہو۔ خیر 1996 میں وہ ستاروں کی جگہ ہے پلنٹیریم جس کو کہتے ہیں، کہ جہاں ستاروں کی چالیں، ستاروں کا حجم، یہ کائنات کے ستاروں کا نظام کیسے بہت اچھا بنا ہے، جہاں پر یہ جو پوری دنیا میں جو وقت کا نظام ہے، گرینش جس کو کہتے ہیں، جہاں سے ہم پوری دنیا کے اوقات متعین کیے جاتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا مکہ شریف میں ہوتا، دنیا کا وسط ہے، لیکن بہرحال ان کافروں نے لندن میں بنایا ہے گرینش، وہاں سے پوری دنیا کے اوقات بنتے ہیں۔ ہم 4 گھنٹے آگے ہیں، وہ پیچھے ہیں، یہ تو اصل وقت وہ ہے، سارے اوقات انہیں اپنے تابع کر رکھے۔ اس کے ساتھ یہ بنایا ہے ستاروں کا نظام۔ دیکھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وہ پورا نظام تھا دیکھنے کا۔ ایک ایک ستارہ، کہکشاں کے ایک ایک ستارہ کروڑوں گنا بڑا اس زمین سے، کروڑوں گنا بڑا، کروڑوں گنا ایک ایک ستارہ، اور ان کی تعداد کہتے تعداد شمار نہیں کی جا سکتی، اربوں خربوں، اور ایک ستارہ اتنا بڑا، یہ زمین اس میں چھوٹا سا نقطہ ہے۔ تو میں نے پھر ایک بات کہی جو آج تم بھی سن لو، میں کہ چھوٹا سا زمین چھوٹی سی، اور پوری دنیا سورج جو کئی کروڑ گنا بڑا ہے، چاند ستارے جو ایک ایک ستارہ کروڑ گنا بڑا ہے، سمندر جو زمین سے زیادہ بڑا ہے، پوری کائنات اس چھوٹے سے خطے کی خدمت میں لگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خدا اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ بتاؤ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو۔ تم سائنس کے علوم بھی پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہوں گے بچے، میں تم پوچھتا ہوں بتاؤ، یہ ستارے آسمانوں سے روشنی بھیجتی ہیں، پھلوں کو پکا دیتے ہیں، ہم میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں، چاند روشنی بھیجتا ہے، سورج فصلوں کو پکاتا ہے، ہوائیں ہمیں اور ہماری فصلوں کو ترقی دیتی ہیں، سمندر کا پانی ہی اصل پانی ہے جو بارش بن کے برستا ہے، کبھی چشمے بن جاتا ہے، کبھی کنویں بن جاتا ہے، کبھی دریا بن جاتا ہے، کبھی نہر بن جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے مرکز میں واپس جاتا ہے چھوٹا سا خطہ، کیونکہ اس پر خدا کے پیاروں نے آنا تھا۔ اللہ نے پوری کائنات کو، فرشتوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو اس ایک چھوٹے سے خطے کے لیے خدمت میں لگا دیا، کیونکہ یہاں یہ میرے نام لینے والے ہیں، یہاں میرے محبوب نے آنا ہے، یہاں محبوب کی امت نے آنا ہے۔ میرے دوستو سوچنے کی بات ہے، پوری کائنات میرے آپ کی خدمت کے لگی ہے۔ ان دنیا خلقت لکم، پورا عالم تیرے لیے ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم خدا کے لیے پیدا کیے۔ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی سمجھا نہیں سکتا پھر تمہیں۔ اور کیا اس دن میرے دل پر عجیب کیفیت ہوئی، لوگ تو وہاں جاتے ہیں ان کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں ہماری پرواز بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھو، دیکھنے کی چیز کو دیکھو نا بھائی، مائیاں دیکھنے کے لیے، میں کہ اس کی دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آنا ہے؟ بھائی دیکھو یہاں خدا کی کیا قدرت ہے، کیسے موسم ہے، کیسے اللہ نے بنایا۔ بھائی میں نے کہا یہ بھی میرے اللہ کی زمین ہے یا نہیں؟ بولو میرے اللہ کی زمین ہے نا۔ کسی عاشق سے پوچھا تھا کہ دنیا میں سیر کی ہے، پیاری زمین کون سی؟ کہاں جا میرا محبوب رہتا ہے؟ میں کہ مومن ہر جگہ پر جہاں اس کا مولا ہے، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، وہاں بھی اللہ رسول فسانے ہو رہے ہیں، باہر تفریح گاہوں میں بھی۔ حیران ساتھی بھائی، واہ! میں نے کہا بھائی پونڈ کے لیے نہ جیو، یہ تو تمہیں مل ہی جانے، کیا پوری دنیا پونڈ پر جی رہی ہے؟ بلکہ تم تو پاکستانیوں بادشاہ ہو، کیونکہ وہاں اپنا کام بادشاہ کو بھی خود کرنا پڑتا ہے، وزیر کو خود کرنا پڑتا ہے، لیٹرین بھی خود صاف کر، بادشاہ کی بیگم اپنی گھر کی لیٹرین خود صاف کرتی ہے، امیر کی بھی غریب کی بھی۔ میں کہ یہاں تو تم سیٹھ بنے ہوئے تو تھوڑے سے پیسے دیتے ہو، جس سے چاہے خدمت لے لو۔
غریبی کے ساتھ یہ جو نعمتیں ہیں نا جی، بھلے بھلائی کی، وہاں نہیں ملیں گی. تو کام کرنے والا چاہیے ہیلپ کے لیے. کمائی بلا لی آپ نے، بھائی چلو اسٹوڈنٹ اکثر مل جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کام کہ بھائی آج دعوت ہے، آپ کام کے لیے آ جائیں. کہ جی 10 پاؤنڈ لیں گے 1 گھنٹے کا، اور 10 پاؤنڈ 3,700 روپے. 3,000 1 گھنٹے کا لیں گے. اب وہ میزبان کہتے ہیں یار 2 گھنٹے میں ہی کام ہو جائے تو اچھا، زیادہ نہ دینے پڑے. اور وہ ہولی ہولی کرتا ہے کہ یار میرے 100 پاؤنڈ بن جائے. اور یہاں کہتے ہیں حضرت خدمت کوئی خدمت، میں تیار ہوں خدمت کی. حضرت ہم حکم کیجیے. اللہ نے بڑی نعمت، بھائی سب کے پاس ساری نعمتیں نہیں ہیں، یاد رکھو ہمارے پاس زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک انگریز عورت آئی تھی پاکستان اسلام آباد میں، ایک مجھ ساتھی نے بتایا، تو اس کو لے گا فروٹ منڈی میں، دیکھا کہ ادھر آموں کی پیٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، ادھر تربوزوں کا ڈھیر لگا ہے، ادھر سیبوں کا ڈھیر لگا ہے. انہوں نے کہا کون کہتا پاکستان غریب ملک ہے؟ ہمارے ہاں تو ڈبوں میں تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں، یہاں ڈھیر لگے، یہ غریب ملک ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں غریب بھی ہوں، میں فقیر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن اللہ رسول تیری ذات کی وجہ سے میں سب کچھ. ہم کچھ نہیں، لیکن جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہماری کی نسبت جن کے ساتھ مدینے کی نسبت سے قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم. اور میرے شیخ فرماتے تھے ارض و سما سے جو غم اٹھایا نہ جا سکا، فرمایا میرا غم اٹھاؤ اے زمین و آسمان و پہاڑوں، بڑی تمہیں اپنی ناز ہے، اپنی وسعتوں پر، اپنی طاقتوں پر. اٹھاؤ میرا غم، میرا درد دل لو، میری شریعت پر عمل کر کے دکھاؤ. وہ غم ارض و سما سے جو غم اٹھایا نہ جا سکا، وہ غم تیرا دل ہے ہمارا لیے ہوئے، وہ غم تیرا دل ہے. یس میرے دوست، جہاں مولا ہے وہ مومن و خوش ہے، یعنی کہ مسجد میں خوش ہے. بھائی جب مولا سے تعلق ہوگا تو مولا ہر جگہ ہے، کوئی نہیں جس کا محبوب اس کے ساتھ ہو اس کو چھوڑنا پڑتا. آپ نے خود رسول اللہ فرمایا آپ بھی من شیتا، جس سے چاہے تو محبت ڈال لے. سنو اس کے مجازی پر مرنے والے لوگ سنیں، جس ٹیمپروں پر مرتے ہیں مولا کو چھوڑ کر، یہی تو آزمائش اللہ نے کی ہے. یہ مٹی پہ رنگ و روغن چڑھایا ہے، ادھر خالق کے جلوے ہیں، تمہارا پرچہ ہے، کس پہ مرتے ہو. کیونکہ معروضی جو سوالات ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے یا علامہ اقبال نے؟ ملتے جلتے. اللہ نے جس ٹیمپر چڑھا دیا مٹی میں، یہ ساری چیزیں مٹی کی ہیں، چاہے سونا وہ بھی مٹی کا، مٹی سے نکلتا تو مٹی کا ہی نا. پتھر مٹی سے نکلتے ہیں، ہر چیز مٹی سے نکلتی ہے. تو مٹی پر جس ٹیمپر چڑھا دیا، حسین بنا دیا، اور ایک طرف اپنے جلوے رکھے. اب پرچہ دے دیا، بولو بھائی کس پہ مرتے ہو؟ مٹی پہ مرتے ہو یا خالق کے مٹی پہ مرتے ہو؟ حسن پر مرتے ہو یا خالق کے حسن پر مرتے ہو؟ ای شکر خوشتر یا آ کے شکر سازد، ای قمر خوشتر یا آ کے قمر سازد. یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے؟ یہ چاند زیادہ حسین ہے یا بنانے والا زیادہ حسین ہے؟ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسن دیا تھا، رسول اللہ کو دیکھ کر صحابی کہتے میں چاند کو دیکھتا، میں آپ کو دیکھتا، خدا کی قسم آپ چاند سے زیادہ حسین تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب میں دیکھتا آپ کے چہرے میں مجھے سورج چلتا ہوا نظر آتا. حضرت یوسف السلام کو آدھا حسن دیا گیا تو فرمایا شطر الحسن
پوری دنیا کا آدھا حسن دیا تھا، رسول اللہ کو اللہ نے پورا حسن دیا تھا۔ اما عائشہ تھوڑی فرماتی لواہی زلیخا لو رئینا جبینہ ہو، زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کو دیکھ لی تھی نا، لا سرن بقتل قلوب الیدی، سینے چیرتی، ہاتھ نہ کاٹتی، کیا چھڑی مارتی وہ سب دیکھ۔ میرے دوست، اور عالم میں یہ اس کی ضرورت ہے، یہی آواز ہے، یہی دعوت ہے، اسی کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے لوگ پھرتے ہیں کہ دل کی دولت سے کوئی آشنا کرا دے، آشنا نہیں، درد دل سے آشنا نہیں، غیروں میں مر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے جب کلمہ دے دیا تو بس صلاحیت رکھ دی کہ بس اب دل کو تو نے اوپر لگانا ہے، نکی چیز فکر نہیں کرنا، روٹی تو یہ وہی ملے گی جو ہم نے طے کر دی، یاد رکھ۔ تو کتنی بھی کوشش کر لے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی نے سنا کہ ان پہاڑوں پر پارس پتھر ہے، پارس پتھر وہ ہے جو لوہے سے لگے تو سونا بن جاتا ہے، اللہ نے پتھر میں سے صلاحیت رکھی۔ اس میں ایک بات بھی تمہیں بتاتا، جو لوگ پتھروں کے خوال، اس پتھر میں یہ خوال پھر ہم سے پوچھتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھو یہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں کوئی خاصیت رکھی، آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے، پانی میں ٹھنڈ پینے کی جو ہے پاس پیاس بجھانے کی خاصیت رکھی ہے، ہر چیز میں۔ اس اللہ نے پتھروں میں بھی خاصیت رکھی، یہ ایک طبعی چیز ہے، لیکن ہر خاصیت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگ تو ابراہیم السلام کے لیے جلائی نمرود نے، لیکن اس آگ کی جلن اللہ نے ختم کر دی، آگ تو آگ رہی لیکن گلے گلزار تھی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور پتہ چلا پارس پتھر جو ہے یہاں اس علاقے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا جی میری سونے کی کوئی چیز لگی تو لوہے کی سونا بن گئی۔ اس نے چھٹی لی، گورنمنٹ ملازم تھا، 8-10 گدے لیے، لمبی لمبی زنجیریں اس کے پیچھے باندھی، گدوں کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھ گیا۔ کسی بھی جگہ سے زنجیر لگی سونا بن جائے، اور یہ ایسے نہیں، یہ فرضی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ پارس پتھر میں اللہ نے صلاحیت رکھی، یہ فرضی چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے ہر چیز صلاحیت رکھی۔ پھرتا رہا 6 مہینے تک، کوئی کام نہیں بنا۔ 6 مہینے کی چھٹی لی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ بس ایک زنجیر کو بھی اگر وہ لگ گیا تو میں تو سیٹ بن جاؤں گا، آتے استعفیٰ دے دوں گا، کوٹھی بنا لوں گا، بڑا کاروبار۔ ایک شادی تو ہے وہ مسکین ہے تو کوئی اچھی سی حور لے آؤں گا۔ معلوم جیسے پیسہ آتا ہے تو یہ پھدک شروع ہو جاتی، کھجلی شروع ہو جاتی ہے اگلی شادی کی، جب جو پیسہ آتا ہے۔ اب اللہ بندے، وہ جس بیچاری دعائیں کر کر کے مسلوں پر کہ اس کا کاروبار چل پڑے، اب اس کو پیچھے کر دیا، نویں لے آ، نویں 9 دن سے پرانی۔ کراچی میں ایسے کسی نے کیا، پیسہ آیا، وہ جس سے بچے تھے وہ گھر سے ہی نکال دیا، نہیں لے آ، کوئی مالدار تو ہے کہ نہیں، بھاگتی پھرتی ہے ایسی خواتین کے پیچھے۔ شادی کر لی، بس میرے شیخ فرماتے تھے تو گھر سے نکال دیا، 8-9 بچے، پیسہ آیا، رزق تو بچوں کی وجہ سے آیا، غریب نہیں کی دعاؤں کی وجہ سے آیا، تو اتنی مجبور تھی، والدین دنیا سے چلے گئے۔ آسمان سے منہ کر کس نے کہا، بتاتے کسے اپنے مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ بس اللہ کی پکڑ آ گئی، مہینہ نہیں گزرا فالج ہو گیا۔ اس بیگم نے سارا مال سمیٹا، بینک سے بھی نکلوایا، اس کو ہسپتال میں ڈالا، ایسی چمپت ہوئی کہ پیچھے مڑ کے نہیں آ کر وہ بیچاری پرانی بڈھی آئی، اس کو سنبھالا، موت تک سنبھالا۔ یہ بڑی خطرناک مرد ہے، ان کے باتوں پہ نہ جانو کہ 2 کر لو جی، 3 کر لو جی، 4 کر لو، 2 کر لو جی، 3 کر لو جی، 4 کر لو کی تقریروں پر نہ جایا کرو۔ ہر زمانے کا اپنا ایک نظام ہے، اس زمانے میں نہ صحت تیرے ساتھ دیتی ہے، نہ مال تجھے ساتھ دیتا ہے، تو ہر وقت تو بل پہ بل بلاتا رہتا ہے، تو 2-2 3-3 کے خرچے اٹھا سکتا ہے؟
بل نہیں بل کیا ایک کی کٹوتی کرے گا دوسرے کو کھلائے گا خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے نہ مال میں وسعت ہے نہ جان میں وسعت ہے۔ خیر کیونکہ عدل و انصاف سے مشروط ہے دوسری شادی عدل کے، ہم ایسے نہیں کر لو عدل، اگر تم عدل نہیں کرتے تو فواہدہ تو پھر ایک ہی کو رکھو، اسی کو خوش رکھو بس۔ خیر انہوں نے کہا بھائی یوں کر لوں گا، سوچ رہا ہے شیخ چلی کی طرح، کچھ نہیں بنا، تھک آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے جوتے بھاری بھاری جوتے پہنے تھے، پہاڑوں پہ چڑھنا تھا، وہ جو اتارے تو اس کی جو جوتا الٹا کیا تو اس کے نیچے کیلے سونے کی بنی ہوئی تھی، یعنی وہ اس کا پاؤں کسی ایسی جگہ آگے جو پارس پتھر تھا تو کیلے سونے کی ہوگی لیکن زنجیر وہاں سے نہیں گزری، جوتے آ گئے۔ اس نے فوراً جناب ان کیلوں کو نکالا، مارکیٹ میں فروخت کیا تو 6 مہینے کی تنخواہ بنی جو اس نے کٹائی تھی گورنمنٹ نے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے دوست اس لیے اگر تو اپنے دل کو مولا سے لگائے گا، اوپر متوجہ کرے گا، تیری جو رزق روٹی ہے اس میں برکت ہو جائے گی، ملے گی وہی جو طے خیر و برکت والی ہو۔ اور خیر و برکت میں تھوڑی چیز بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام چونکہ برکت والے تھے، جب غزوہ بدر میں اترے کفار کو تعداد ڈبل نظر آئی۔ پہلے دیکھا یہ تو تھوڑے سے ابھی کاٹ دیں گے مار دیں گے، لیکن بعد میں ان کو لگا یار ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ان پر ایک تو رسول اللہ کا روب اور تعداد دیکھ کر گھبرا گئے۔ حالانکہ صحابہ تو اتنی تھے جو انہوں نے شروع میں دیکھے، کوئی نئی کمک نہیں آئی تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ ایسی برکت 1-10 نظر آنے لگے، اور ادھر ایسی برکت بے برکتی ہوئی، صحابہ کہنے لگے پہلے تو 1000 نظر آ رہے تھے اور جب جنگ شروع ہوا یہ تھوڑے سے ابھی ان کی چٹنی بناتے ہیں۔ پڑھو تفسیر پڑھو، تفسیر میں علماء سے پوچھو، تفسیر میں بات ہے یہ ہے جب کسی شے میں برکت ہوتی ہے تو قلیل شے کثیر نظر آتی ہے، اور جب بے برکتی ہو مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوں، ڈھیر کام نہیں آتے، کام نہیں آتے۔ میرے دوست اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ ایمان دے کر یہ اپنے درد دل پیدا کرو، دل کو مولا اور رسول سے لگاؤ، غیروں سے لگانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو مل جائے گا تمہارا رزق، بیوی بھی رزق ہے، یاد رکھو بھی رزق ہے، بیوی کے لیے شوہر رزق ہے اور شوہر کے لیے بیوی رزق ہے، اور رزق متعین ہے۔ بولو بھی بات صحیح ہے غلط ہے؟ بولو، آپ کے چاہنے بھی نہیں ملے گی، مجھے یہی مل جائے۔ آج وہ کہتی دعا کرو، کل آئے جی دعا، ابا کہتا دعا کرو جس کی وہاں شادی ہو جائے جہاں یہ چاہتا ہے۔ میں کہا میں یہ دعا کبھی نہیں کروں گا۔ کہ جی کیوں؟ میں کہ اوپر لکھا ہوا کہ وہ اس کی نہیں ہے تو میری دعا سے کیا ہوگا بھائی؟ یہ کہو کہ وہاں ہو جائے جہاں اس کے لیے اللہ نے قسمت رکھی، خیر برکت ہو جائے، خیر برکت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی رزق ہے، رزق نام سے روٹی کا نہیں ہے، ایمان کا نام بھی، ایمان بھی رزق ہے، نیک اعمال بھی رزق ہے۔ جو ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے رزق، کفر کو رزق بنایا وہ اس نے۔ حلال کو حرام کر دینا وہ بھی رزق ہے، حرام جو آ رہا ہے اس نے صبر نہیں کیا تو یہ حلال کو حرام کر لیا، رزق تھا حلال رستے سے آتا، بے صبری کی حرام سے لے لیا، ٹھیک چیز کو غلط خود بنایا اپنے ہاتھ سے۔ صبر کر لیتا، کتنا واقعات ہے، صبر کیا، صبر کیا، کہاں سے کہا اللہ نے وہی چیز رزق بنا کر دے دی۔ کتنے واقعات ہیں، کیا کون کون سے سناؤ تم؟ ایک قصہ تاریخ بھری پڑی ہے، بے صبری کی حرام ہو گیا، صبر کیا اس سے بھی اعلیٰ چیز حلال بنا کر خدا نے دے دی۔ نہ صبر آزماتے، نے بتایا ہر شے اپنے وقت پر خوبصورت لگتی ہے، تو وقت سے پہلے تمام مانگتے رہو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، یعنی کہ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دے نہیں، اور مولا سے مانگتے اللہ کوئی دینے والا چاہیں گے
گفت پیغمبر چوں کو بھی دھرے. مولانا رومی فرماتے ہیں پیغمبر فرمایا اپنا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، آگ میں بینی ازی در ہم ترے، ایک دن وہاں سے سر نکل کر پوچھے گا تجھے کیا کام ہے. کبھی بھی دعا مسلسل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا. 2-4 دن کرنے کے بعد کہ ہماری دعائیں نہیں سنی گئی، تجھے کیا پتا اللہ سن بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں. خواجہ مجذوب صاحب نے کہا تھا نا اللہ دعا کر، اللہ 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 اللہ، ایک چیز کے پیچھے لگا دیا یہ چیز چاہیے، اللہ اللہ اللہ. کیونکہ وہ چیز کی طلب لگا کر دعا پر جو لگایا ہے تو دراصل اپنا نام چبا رہے ہیں، رابطہ کرا رہے ہیں. چیز تو دے دیں گے جب ٹائم ملے گا، جب ہوگا اس کا وقت، لیکن ابھی دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے رابطے میں. امید نہ برآنا، امید برانا ہے. امید نہیں پوری ہوئی، نہیں میاں پوری ہو رہی اسی میں. امید نہ برانا، امید برانا ہے. یارز مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. بہانہ تلاش کر، دعا کر رہے ہیں اللہ اللہ، رو رہا اللہ کے سامنے. ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں یہ سب سے اونچا ذکر ہے دعا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب تصوف کو، حقیقت کو انہوں نے سمجھا. ہر وہ دعا فرماتے تھے اتنی قرآن میں حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہیں، حدیث کی ساری کتابوں میں سب یاد تھی والد صاحب کو. پھر فرماتے تھے اب یہ میری حالت ہے، کہتا دل ذکر کرتا ہے کہ ہر وقت میرے دل میں دعا چلتی رہتی ہے. میں تم سے بات کر میں بتا سکتا ہوں میرے دل میں سب کون سی دعا چل رہی. یہ کیفیت تھی حضرت والد صاحب، دعائیں کر کر کے یہ کیفیت تھی کہ دل ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا. فرماتے تھے کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ دعا میں عاجزی بھی ہے، یاد بھی ہے. انہیں تصویر پھیرتا نا، میں نے 100 کر لی، میں نے 200 مان جی لاکھ دی تصویر کی. پھر کہتا اتنی تصویر کی اب میں کیا بن گیا ہوں. تھانوی کو کس نے لکھا کہ میں ابدال بن گیا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو ابدال ہو گیا ہے. میں فرمایا ہاں پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا. پہلے گوشت تھا اب دال. دوست پورا عالم اس کا محتاج، پورا عالم اس کا طلبگار ہے. پورا عالم، پورا عالم. میں تو ابھی ہو کر آیا تازہ تازہ تمہارے سامنے بات رکھ رہا ہوں. کہتے یہ دل کی تار چھڑے ہمارے، یہ دل کی تار چھڑے. اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کی برکت سے یہ مسند عشق یہاں جمی ہوئی. قدر کیا کرو اس کی. وہ تو سالوں میں کبھی ہوتی. میں 2 سال کے بعد گیا ہوں، اس سے لوگ ٹوٹ پڑے کہ سمجھ میں آتا کس کہاں پر نام کے کہاں نہ رکھے. کہا حضرت اتنا لمبا نہ کیا کریں، ہمارے تو دلوں کی چشمے سے خوش ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں آپ بس آ ہی جائیں. یعنی عجیب بات ہے، علماء نے کہا بس آپ آ کر بیٹھ جائیں، ہم آپ کو دیکھیں تو ہمارے دل کے سلسلے جاری ہو جاتے ہیں. صرف الحمدللہ ہمارے پاس ہمارا کوئی کمال نہیں. لیکن بھائی کوئی کمپنی کسی کو دکان کھلوا کے دے دے کہ یہ تم بیٹھو بھی میرے نمائندے ہو، تو اس کا کیا کمال ہے. کمال تو کمپنی کا ہے جن نے اس کو دکان کھلوا دی. کمال تو مولا کا ہے اور ان بزرگوں کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہے جن کی وجہ سے یہ دکان کھلی ہوئی ہے اور ہمیں اللہ نے کھلوا دی. ہمارا کیا کمال ہے. کار فرما تو لطف ہے تیرا. کیا ہے؟ کار فرما تو لطف ہے تیرا. ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، نام ہمارا کار فرما ان کا لطف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہیں، عنایات ہیں الحمدللہ. قدم قدم پر عنایات ہے وسلم کی. میرے دوست دل کی فکر کر، جائے نہ ہونے دے. یہ نہ ہو قبر میں جا کر ہوش آئے کہ یہ دل کہاں لگایا تھا. مٹی کے اوپر مٹی مت کر، کسی فانی پہ کسی خاکی میں مت کر خاک. اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا، اس پر دیا جس نے جوانی. آپ فدا کر کے دیکھو جوانی کیسا مزہ. جاویدانی ہو جوانی، جاویدانی جاویدانی، ایسے مزے آئیں گے. میرے دل میں وہ گلکاریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے جنت کے مزے دنیا میں دیں گے. لیکن مولا پر فدا کرو، غیروں کو نکالو، اللہ رسول کے عشق پیدا کرو. اور یہ عاشقوں کے پاس آتا ہے. عاشق پر آؤ گے عشق آتا چلا جائے گا. اور جب عشق آئے گا ہر غیر کو جلائے گا. تمہارے دل سے ہر لاش کو نکال دے گا.
تو جو چیز آئے گی خیر و برکت والی آئے گی، خیر و برکت والی ہے، تھوڑی یہ ہے کہ حسین و جمیل خوبصورت، بیوٹیفل، ویری ویری بیوٹیفل. حضرت مولانا شبیر عثمانی رحم اللہ نے تقریر کی تھی ہندوستان میں، ان کے ساتھ اس وقت کا سب سے بڑا پڑھا لکھا بیرسٹر بیٹھا تھا جس کا بعد میں بیان تھا. اس نے اٹھ کر کہا کاش میری ماں بھی شبیر احمد عثمانی کی ماں جیسی ہے، جس نے کھوکھ نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ زمین وہ چاہیے فصل جس سے اچھی فصل. تم اس لیے کسی پر مرو، خدا پر مرو، اللہ سے خیر مانگو، بھلائی مانگو، خیر مانگو. شادی شدہ ہے تو اپنی اس بیوی میں خیر مانگو، غیر شادی شدہ تو خیر والی مانگو. عورت ہے غیر شادی شدہ ہے تو خیر والا شوہر مانگے، اور اگر شوہر ہے تو اس کی خیر مانگے. اللہ نے ہر ایک میں خیر رکھی، شر رکھا ہے. بڑے بڑے بیڑے تکڑے اچھے ہو جاتے ہیں، بیڑی تکڑی اچھی ہو جاتی ہیں، اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے، اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے. یہ میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو کسی کو پٹانے کی کوشش نہ کرنا، ہو سکتا اللہ کے علم میں ولیہ ہو مستقبل کی، اور پھر وہ ولیہ بن جائے، اور پھر تیری گردن قیامت میں ناپی جائے ہماری ولیہ کے ساتھ تو نے کیا کیا. بڑی خطرناک بات کر رہا. لوگ معمولی سمجھتے ہیں یو جی سو جی صحیح، پتہ نہیں اندر جا کر خدا اس کو کیا نواز دے. میں دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آج کل وہ کیا تھی آج کیا ہے. تانا دیا جائے کہ ہم لوگ کل اور طرح کے تھے، اب اور طرح کے. اللہ کی وہ ہے. صحابہ کرام کو دیکھو، ہاں عمر رضی اللہ تو تلوار لے کر نکلے، اس عمر کو دیکھو. پیغمبر فرمایا لوکان آبادی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر، لیکن انا خاتم النبیین تو خاتم النبیین. میرے شیخ فرماتے تھے ان کاموں سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ ولی بن جائے، وہ ولیہ بن جائے، تمہاری کیا گردن ناپی جائے. مولا کو راضی کرو، دل اللہ سے لگاؤ. یہ جو دل میں دل کی دولت، ایسا دل رکھو، ایسے کافر کے دل الٹا، مومن کا دل اوپر، کافر کا نیچے. اور جو مومن ہو کر دنیا پہ مرے اس کا دل یوں، اوپر کی چیز نہیں آئے گی، نیچے تو نہیں ہے لیکن اوپر کی چیز نہیں آئے گی. اوپر کے لیے اس کو اوپر کرنا پڑے گا. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھائے اٹھا سکتے ہیں ہم. واخر دعوانا ان الحمد للہ محمد وقل بنا کمان تعالی سنتم تعالی التقوى والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ میرے سفر کو تو قبول فرما. اس سفر میں جن دوستوں نے یا اللہ بعض میں سود میں بیٹھے خدمت کی، ان کو خوب خوب برکت اور عافیت نصیب فرما. سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما، ہمیں بھی اور ان کو، ہماری اولادوں کو بھی اور ان کی بھی اولادوں کو یا اللہ والا فرما، اللہ والا فرما. وہ دیار کفر میں یا اللہ دین کی شمع جلائے بیٹھے ان کو برکت نصیب فرما. جو بھی وہاں نماز پڑھتا ہے، دین پر ہے، شکل و صورت ایمان والوں کی بنائی ہے یا اللہ، مدرسہ ہے، مسجد ہے، کہیں خدمت کر رہی ہے، سب یا اللہ دین کی شمع ہے یا اللہ. یا اللہ ان کو مقبولان بارگاہ فرما. پورا عالم کوشش کر لے یا اللہ ان شمعوں کو بجھنے نہ دینا. اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت فرما، تو برکت اور عافیت نصیب فرما. اللہ بہت محبت کا ثبوت دیا، بہت عافیت کے ساتھ دورہ مکمل ہوا. اللہ جگہ جگہ پر یا اللہ دین کی محبت، اللہ رسول کی محبت اور درد دل کی بات کرنے کی توفیق ہوئی یا اللہ اس کو قبول فرما. اللہ یا اللہ ان مجلسوں کو ہمیشہ قائم دائم فرما، قائم دائم فرما. ہمیں ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما. اس ادارے کو، خانقاہ کو، پوری دنیا میں جو ان کی شاخیں ہیں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی آپ پہ نصیب فرما. اللہ ہم سب کو درد دل نصیب فرما، درد دل نصیب فرما.
اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ یا اللہ، دو بچوں کا نکاح ہوا ہے، یا اللہ ان کو آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ان دونوں جوڑوں کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی رفاقت نصیب فرما۔ علامہ حیات میں آپ کو راضی اور خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خاندانوں میں بھی آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما، ہر قسم کے انتشار سے اور یا اللہ اختلافات سے محفوظ فرما۔ اللہ جن بچوں کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، جن کے رشتے میں گھروں ان کو اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جو اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والے کو اولادوں کو نیک صالح مصیب فرما بردار فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ ہمارے یا اللہ یونس صاحب جو ہیں ان کے بیٹے اچانک فوت ہو گئے، حاجی یونس رضوان صاحب رضوان موٹل والے حافظ عبد الرحمان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ یا اللہ، یا اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرما، والدین بہن بھائیوں کو بہت بڑا صدمہ ہے، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور ہمارے بڑے ایک عزیز یا اللہ مرید حاجی یونس بھٹی جو یوسف بھٹی کے بعد انتقال کر گئے تھے سفر کے دوران، اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرما۔ پہلے ان کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی، ان دونوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما، بچوں کی دستگیری فرما، بچوں کی دستگیری فرما۔ اللہ چچوں کو تاؤں کو اور پھپھیوں کو اور ان کے اللہ ماموں کو خالوں کو ان بچوں کی خوب حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ غیب سے اللہ کی دستگیری فرما، اور دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل اجمعین۔